السلام علیکم، زیر بحث میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری اور میرے ساتھ ہیں سینئر جرنلسٹ اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر محترم عارف نظامی صاحب۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست اپنے ہنگامہ خیز دور سے گزر رہی ہے۔ کہیں ٹوٹتے بنتے اتحاد ہیں تو کہیں تحریک چلا کر حکومت کو رخصت کر دینے کے اعلان، اور پھر کراچی بدامنی کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ آج کے شو میں ان تمام موضوعات پر بات ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ زیر بحث آئے گا وہ معاہدہ بھی جو حالیہ دنوں میں افغان صدر حامد کارزئی اور بھارت کے مابین طے پایا۔ بات شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ نظامی صاحب، جو کراچی کی صورتحال تھی وہ ہم سب کے سامنے تھی، پھر اس بدامنی پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، پھر اس کیس کی سماعت کئی ہفتوں تک چلی اور پھر فیصلہ آیا۔ لوگوں کو بہت انتظار تھا اس فیصلے کا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا اس فیصلے سے کراچی میں دیرپا امن قائم ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز پہ مشتمل فیصلہ ہے، جس پہ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومت کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالی ہے، اور وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈر سیاسی جماعت ہیں ان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جی آپ امن لائیں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ تو ہمارے ہاں ہمیشہ سیاسی ول کا رہا ہے۔ اب یہ اس معاملے میں زرداری صاحب کی اور ان کی حکومت کی پولیٹیکل ول ہے کہ وہاں پہ نو گو ایریاز ختم کرتے ہیں۔ ویسے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے سے تو ختم نہیں ہو جائیں گے۔ وہاں پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرتے ہیں، وہاں پہ جو ڈی ویپنائز کرتے ہیں، جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ جو سب سے بڑی بات یہ ہے جس کے بارے میں نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ سیاسی جماعتیں جن کے ملیٹنٹ ونگز ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ اب سپریم کورٹ نے اس میں جن سیاسی جماعتوں کا نام لیا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، پی 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 بھی ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے فار ایگزامپل۔ اب یہ تینوں جماعتیں جو ہیں اتحادی بھی ہیں۔ اب زرداری صاحب کو چاہیے کہ ان کو بٹھائیں، لیکن اس سارے فیصلے میں جو ایک اور بات دلچسپ آئی وہ یہ ہے، یہ آبزرویشن کہ جی جماعت اسلامی اور سنی تحریک بھی اس کام میں بتہ مافیا میں شامل ہیں۔ اب یہ تو اسلام کا نام لے کے اگر یہ کام کر رہی ہیں تو یہ تو ان سیاسی جماعتوں کو جو بہت باصول بنتی ہیں یہ سوچنا چاہیے، اور یہ شاید زرداری صاحب کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ خاصا گمبھیر مسئلہ ہے جو کراچی کا ہے، اور اتنی جلدی یہ حل ہونے کا نہیں۔ اب تو ایم کیو ایم ماشاءاللہ حکومت میں بھی واپس آ گئی ہے، اور 12 دفعہ پہلے جا چکی ہے۔ اب سنا یہ 30 ٹائم ہے، 13 ٹائم انلکی نہ ہو پاکستان کے لیے، شاید خوش آئند ہی ثابت ہو۔ اور ایم کیو ایم جو ہمیشہ اپوزیشن میں بھی ہوتی ہے اور حکومت میں بھی ہوتی ہے، اس طرح ڈیلیور کرے گی۔ پھر یہ ہے کہ آیا یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو بدلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ مطلب وہ کلچر یہ ہے کہ جی مثلا ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ اربن کراچی جو ہے اس کی ایک ڈومین ہے، جی پی 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 اس میں دراڑیں ڈالنا چاہتی ہے، اے این پی اپنا حصہ مانگتی ہے، اور اب وہ ملیٹنٹ بھی ہو چکے ہیں، پہلے مار بھی کھاتے رہے ماضی میں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا سب الیکشن کا انتظار کریں۔ پھر جو سپریم کورٹ نے ایک بڑی اہم بات کی وہ گیری مینڈرنگ کے بارے میں کی ہے۔ گیری مینڈرنگ مشرف صاحب کے دور میں ایسے حلقے بن گئے جو کہ سارے ایم کیو ایم کو فیور کرتے ہیں۔ جب ان سے کوئی ٹنکرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چیں بچی ہوتے ہیں۔ اور اب سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ حلقہ بندیاں جو ہیں ان کی الیکشن کمیشن نظر ثانی کریں۔ تو فیصلہ تو بڑا اچھا ہے۔ اب فیصلے اور ریزولوشن اور اس قسم کی چیزیں سیاسی ول کے بغیر نہیں ہوتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کو تو فیصلوں پر بھی اور ان کی اسپرٹ کے مطابق کئی دفعہ اور اکثر اوقات عمل نہیں ہوتا۔ بالکل نظامی صاحب، یہی میں نیکسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ زرداری صاحب ساری اپنے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مختلف ان کو بٹھائیں اور پھر ان کو راضی کریں کہ یہ جو سارے مسائل ہیں ان کا حل کیا جائے۔ تو یہی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ پہلے بھی تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ جو حکومت کا طریقہ کار ہے وہ ہم سب کے سامنے، تو ہم تو یہ امید نہیں کر سکتے کہ اس پر بھی عمل درآمد ہوگا۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ریفرنس دائر کرنے کی بات کی ہے سپریم کورٹ نے کہ حکومت ایسی جماعتوں کے خلاف ریفرنس دائر کرے جو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تو اس والے ریفرنس دائر کرنے والے ایشو کو گورنمنٹ کس طرح سے سیریس لے گی آپ کے خیال سے؟ دیکھیں جی یہ تو وہ بڑا سیدھا ایشو ہے نا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں سیاسی جماعتوں کو بیان کرنا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب حیات محمد شیرپا قتل ہوئے تھے ان کو بام بلاسٹ میں پشاور میں، تو اس کے بعد ایک ریفرنس نیب کے بعد کے اوپر ہوا تھا، پھر حیدرآباد ٹریبیونل بھی ہوا۔ تو ریفرنس تو حکومت کا کام ہے دائر کرنا، سپریم کورٹ خود تو کسی کو، اب یہ اجمل پہاڑی جو ہیں انڈیا میں ٹرین ہوئے ہیں اس کے ریفرنس سے، اور ایک اور صاحب جو ہیں سپریم کورٹ نے صحیح کہا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ
ایک تو یہ آیا یہ حل ہے دیر پا کسی سیاسی جماعت کو بین کرنا، کیونکہ آپ بین کریں گے کسی آؤٹ فٹ کو، وہ کسی اور نام سے آ جائے گی، جس طرح آپ کے یہ لشکر طیبہ، کئی سیاسی یہ مذہبی جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے آپ نے ان کو بین کیا، وہ اور نام سے انہوں نے کاروبار شروع کر دیا۔ خود نیب جو ہے وہ پہلے بن گئی NDP اور اب ANP کی شکل میں موجود ہے، تو یہ تو کوئی ویسے حل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ سیاسی اور انتظامی ہے۔ نظامی صاحب، ہم سپریم کورٹ کے نوٹس کی بات کر رہے ہیں تو ماہر قانون اور سابق وزیر اقبال حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اقبال حیدر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اقبال صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کیا آپ اس کو کراچی میں پرامن جو صورتحال ہے اس کے قیام کے لیے آپ اہم تصور کرتے ہیں؟ میرے لیے بڑا سنگین بات ہے کہ سپریم کورٹ کو اس دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے، اگر میں غلط نہ ہوں، کہ بڑے پیمانے پر لوگوں نے کھل کر نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز نے بلکہ MI نے، ISI نے، IB نے، اتھارٹیز نے، رینجرز نے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹوں میں کھلا انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ وہ کون سی جماعتیں ہیں جو کہ اس وحشیانہ اور ملک کو توڑنے کے اقدامات میں بھرپور طریقے سے ملوث ہیں۔ دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے، میری نظر میں سیکٹیرین جماعتوں کا وجود کل جو ہے وہ غیر آئینی، غیر شرعی اور غیر انسانی ہے۔ یہ شیعہ تحریک، سنی تحریک اور یہ دیگر جماعتوں یہ نہ آرٹیکل 17 کے تحت ان کی وجود ممکن ہے، نہ شریعہ کے تحت وجود ممکن ہے، نہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت وجود۔ لیکن اقبال حیدر صاحب، یہ سیاسی جماعتیں جو آپ فرما رہے ہیں یا مذہبی جماعتیں کہہ لیں یا ایتھنک آؤٹ فٹس ہیں، یہ بحث حکومت کے بیان کرنے سے آیا یہ جو فنومناز ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں؟ آئی مین میں تو پہلے بھی عرض کر رہا تھا بین کرنے سے نہیں، حکومت کی سرپرستی میں چلتے ہیں یہ، ان کو کریٹ کیا گیا ہے جتنے بھی ہیں، یا ان کو اسپیس دی گئی ہے، یا ان کو اپیز کیا گیا ہے، ان کے لاقانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی اقدامات کو برداشت کیا گیا ہے۔ ابھی دیکھ لیں کل فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے عارف صاحب کہ غیر قانونی اسٹرائکس اور یہ پروٹیسٹ وغیرہ پر مکمل پابندی ہے۔ میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے کو اگر آپ نے دیانتداری سے صاف کرنا ہے، ایسی حالت 97، 98، 99 میں نہیں تھی۔ اقبال حیدر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ مثلا اب MQM ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی یہ دوبارہ حکومت میں شامل ہو گئے، یہ ناراضگی کیا تھی اور یہ بناء اتحاد اب کیا ہے؟ یہ کچھ بتائیے ہمیں کہ یہ کیسے اتنی جلدی جفی بھی پڑ گئی، اور یا تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شروع سے ہی معاملات طے تھے، وہ ٹائمنگ کا صرف سوال تھا۔ دیکھیے MQM کبھی بھی، کوئی بھی، میں آپ کو بتا دوں، نہ صرف MQM بلکہ کوئی بھی آرگنائز مافیا، یہ سیاسی جماعت ہے، آپ مافیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ سیاسی جماعت وہ ہوتی ہے جو اسمبلیوں میں ریپرزنٹیڈ ہے اقبال حیدر صاحب، سیاسی انداز فکر پر کام کرتی ہے، بڑے ان کے مرجع اور بہت کچھ ہے، لیکن ارکان ہیں، یہ ماہی بے آب ہیں حکومت کے باہر۔ حکومت کی جب تک انہیں وہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگا، نہ الیکشن ڈے پر ان کا کنٹرول ہوگا، نہ الیکشن کمیشن پر کنٹرول ہوگا، اگر یہ اپوزیشن میں ہوں گی۔ ضیاء الحق کے دور میں پیدا کیا گیا، نہ صرف ان کو MQM ہی نہیں بلکہ GSN بھی تھی، PPI بھی تھی۔ پھر بے نظیر صاحبہ کے دور میں 8 مہینے رہے، اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں آئے تو بی بی نے تو پناہ مانگ لی ان سے 8 مہینے میں، اور نواز شریف صاحب نے 2 سال برداشت کیا۔ 92 جون میں ان کے خلاف کلین اپ آپریشن جاری کیا، اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ نے عہد کر لیا کہ میں MQM کو، ان کی دوسری حکومت میں MQM کو نہیں لیا گیا،
اور جب میثاق جمہوریت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دستخط کیے لندن میں، اس میں نہ ایم کیو ایم شامل تھی، نہ کوئی مذہبی جماعت شامل تھی. لسانیت اور فرقہ واریت زہر قاتل ہے پاکستان کے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایسی بات ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ جی اقتدار کے بغیر یہ ماہی بے آب ہیں، تو وہ تو آپ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، کون سی سیاسی جماعت ہے جو اقتدار میں نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ اے این پی اقتدار میں بھی ہے، پی 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 تو خیر ہے ہی، پی ایم ایل کیو ہے، پی ایم ایل این یہاں پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، پگاڑا لیگ ہے، اور ایم کیو ایم تو اقتدار میں ہے ہی. اور اب دیکھیے یہ تو آپ نے کہا، لیکن آپ دیکھیے چودھری برادران جو ہیں، ان کی جماعت ہے پی ایم ایل کیو، یہ کل تک تو اگر 12 مئی کا جب واقعات ہوئے تھے 2007 میں، تو پی ایم ایل کیو حکومت میں شامل تھی جب پٹائی ہوئی تھی وکلا کی اور سارا کچھ ہوا تھا اور قتل عام ہوا تھا، جمہوری قوتوں کو کچلا گیا تھا. آج وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، اور وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی یہ ان کے احتجاجی مراسلے کی، کہ چودھری برادران ایک فون کال پہ رام ہو گئے اور کہا کہ جی ہماری ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان کو ملاقات ہوئی نہیں تھی. بے شک تو اتنی جلدی یہ سجدہ سیف کر جاتی، تو ایم کیو ایم بیچاروں کو کیا بلیم کرنا ہے؟ اقتدار تو ایک چیز ہی ایسی خوبصورت چیز ہے کہ سب کہتے ہیں کہ اس سے مستفید ہوں. دیکھیے اب پی ایم ایل این جو ہے بڑی اصولوں کی بات کرتی ہے. اپنا ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہے وہ کہتے ہیں میں مانتا ہی زرداری صاحب کو صدر، پھر حکومت کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نہیں، وہ شہباز شریف صاحب کے تو جذباتی بیانات ہیں، وہ تو خود اقتدار میں ہے. 2/3 آف پاکستان پر ان کی رٹ چلتی ہے، اور کم از کم پنجاب میں وہ دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے جس کا کہ سامنا اہلیان کراچی کو روزانہ سفر کرنا پڑتا ہے. جب جوڈیشل کمیشن بنا ہائی کورٹ نے، تو اس پر رینسیک کیا جوڈیشل کمیشن. آج تک اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی ہے. میں صرف سپریم کورٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں 10 بستہ، جب ایگزیکٹو فیل کر جائے مکمل طور پر، جس کا کہ آپ نے اعلان کیا کہ وہ قانون کی حکمرانی ریٹ آف دا گورنمنٹ کرنے میں ناکام ہو گئے، تو پھر آپ صرف انہی سے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کریں. وہ تو نہیں ٹھیک کریں. آپ نے کیا کیا تھا؟ سپریم کورٹ کا 7 ججز کا ججمنٹ ہے عارف صاحب، جو کہ اس ججمنٹ میں بھی سپریم کورٹ نے کوٹ کیا ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر الزام لگا تھا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، اور سپریم کورٹ نے اس الزام کو اپہیلڈ کیا بغیر کسی ایویڈنس کے. اس پر میں نے احتجاج بھی کیا، آرٹیکلز بھی لکھے. تو سپریم کورٹ نے پھر کہا ہم کمیشن بناتے ہیں یہ ڈیٹرمن. میں نے کہا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ مینز مرڈر. مرڈر مینز دیر ہیز ٹو بی اے ڈیڈ باڈی، دیر ہیز ٹو بی اے بلیم آن سم باڈی. آپ نے پوری پارٹی کو پورے پاکستان سے رخصت کر دیا. آج یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے. سائمہ 1 منٹ میں چاہتا ہوں. نو ہیڈ ہیز رولڈ. اتنے 6000 سے زیادہ کراچی کے معصوم شہریوں کا قتل ہو رہا ہے، اور ابھی اسی سال کا واقعہ ہے. میرے محترم سپریم کورٹ نے بجا طور کے اوپر ایک بچہ شاہد کا قتل ہو گیا تھا رینجر کے سولجر کے ہاتھوں میں، تو آئی جی کو برطرف کر دیا اور ڈی جی رینجرز کو برطرف کر دیا. تو میں چاہوں گا کہ بھائی یہ ان کو اتنے لاقانونیت اور قتل و غارت گری کی سزا آپ نہیں دیں، کم از کم ان کو شو کاز نوٹس تو دیں. الیکشن کمیشن کو یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو ایک اس سے مزید رول ادا کرنا ہے، لیکن سپریم کورٹ ایڈمنسٹریٹر تو نہیں ہو سکتا. ایک بار میں مانتا ہوں ایک صرف ڈائریکشن تو دے سکتا ہے سپریم کورٹ